پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور جناب اس حصے میں بھی کچھ ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی، خاص طور پہ اس وقت جو جاری صورتحال ہے سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ معاشی حوالے سے، معاشی اعتبار سے جو کچھ ہونے کی ضرورت تھی، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ جو وعدے کیے گئے تھے، جو دعوے کیے گئے تھے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا جا سکا، اور حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ عوام کی حالت زار، میں اس کے اوپر کیا کہوں؟ پہلے تو لفظ یہ استعمال کیا کرتا ہے کہ اب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اب تو اس حد تک خراب ہو چکی ہے، اس حد تک جو ہے معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے کہ اب یہاں سے واپسی جو ہے وہ تقریباً ناممکن نظر آ رہی ہے۔ اور حکومتیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اگر لوگوں کو کچھ نہ دے سکیں تو کم از کم ان کو تسلی ہی دے دیں کہ آنے والے وقت میں حالات بہتر ہو جائیں گے، شاید ان کے پاس اب دینے کے لیے تسلی بھی عوام کو نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آگے جیسے ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مزید ہمارے لیے امتحانات جو ہیں وہ آتے جائیں گے، مزید مشکلات میں روز بروز۔ ویسے تو پاکستان میں رہنے والے جو جتنے بھی لوگ ہیں، ہر گزرتا دن پچھلے دن سے زیادہ مشکل ہے، اور مزید امتحانات اس کے لیے لے کر آ رہا ہے، اس کی زندگی مزید مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو مزید اب امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے بجٹ میں، اور جو پہلے سے لوگ پس چکے ہیں، جو بالکل ختم ہو چکے ہیں، ان کے اوپر مزید اور بوجھ ڈالا جائے تاکہ وہ جو ہے ان سے پیسے جو ہے وہ وصول کیے جائیں اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ چلایا جا سکے۔ یہ حکومتوں کا کل پلان ان کے پاس ہے، اور جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس دینے کے لیے جواب میں کچھ بھی نہیں ہے، اور حالات کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ پچھلی حکومتوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ پچھلی حکومتوں میں بھی وہی حکومتوں کا حصہ کہیں نہ کہیں رہے یا حکومتوں میں رہے، اور یہ جو کچھ آج حالات جن کا ہمیں سامنا ہے یہ شاید انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، اس کا کوئی ہمیں منطقی انجام جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان، آپ کا تعلق بھی ایک سیاسی جماعت سے ہے، ان سے گفتگو کی جائے گی اس ساری صورتحال کے حوالے سے۔ محمد لقمان قادری صاحب، تحریک لبیک پاکستان جس کو TLP ہم کہتے ہیں، اس سے آپ کی وابستگی ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی لقمان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ لقمان صاحب یہ فرمائیے، ابھی جیسے میں نے بڑی لمبی ایک تمہید باندھی، یہ ایک سوال بھی ہے تمام حکمران جماعتوں کے لیے کہ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے سب کے سامنے ہے، اور بڑے بدقسمتی ہماری ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اب شاید لوگوں کے پاس امید بھی نہیں ہے، اور یہ آخری بالکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس امید بھی ختم ہو جائے۔ تو اس نہج تک ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے لوگوں کو پہنچایا، نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ اس کے اندر جتنے بھی ذمہ دار ہیں، میں نام تو لینے کا پابند نہیں ہوں، اور میں اگر لوں گا تو میں خود پابند سلاسل ہو جاؤں گا، تو وہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور جن کی وجہ سے آج عوام اس حال تک پہنچے ہیں۔ کیا واپسی کی کوئی اب بھی امید باقی ہے؟ یہ وہ ایک سوال ہے کہ جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ ہم سے کر رہے ہیں، کیا اس کے بارے میں کہیں گے؟ فرمائیے گا۔ دیکھیں، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ اس وقت جس کنڈیشن میں ہمارا ملک پاکستان پہنچ چکا ہے، ساری سیاسی جماعتوں نے صرف ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنی بالکل ہے۔ ایسے ہی۔ کسی نے بھی ملک کے مفاد کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام نہیں کرنا۔ جی اب اس وقت جو بھی حکومت پاور میں ہے، جو پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، ان سب لوگوں نے کئی بار جو ہے اپنی حکومتیں بنائی ہیں، بالکل۔ اور جو ہے انہوں نے سوائے جھوٹ اور جھوٹے وعدوں کے کچھ بھی نہیں دیا عوام کسی کے کو۔ پاس کچھ آپ ایک چیز دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے ایک جو ہے وہ ایڈ چل رہی تھی ٹی وی پہ کہ 300 یونٹ فری بتائیے۔ آپ کو بجلی دی بالکل جائے گی۔ بالکل ایسا ہی۔ اب جو ہے وہ 300 یونٹ فری تو نہیں، بلکہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ سولر سسٹم ہے اس پہ بھی وہ اس کچھ پہ بھی پیسے کچھ چارج پیسے لیے کرنے جا جائیں رہے گے، ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ تو یہ تو عوام کی بھلائی کا کام ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کے پاس جو ہے وہ ایک ہی آپشن ہے، سب کو انہوں نے آزما لیا ہے، ہر کسی کو ووٹ دے دیا، سب نے حکومت بنا لی۔ تحریک لبیک پاکستان، جس کے الحمدللہ سارے رہنما آپ کے لیں، سارے امیدوار کے لیں، وہ سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں، نہ کسی کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس ہے، نہ کوئی اپنی
ذاتی لائف میں بھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے، جس کو آپ دیکھیں گے الحمدللہ اس نے دین کا ہی کام کیا ہے، عوام کا ہی کام کیا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں تحریک لبیک پاکستان ہر ایشو پہ بات کر رہی ہے، چاہے فلسطین کا ہو، فلسطین کے لیے آواز اٹھانی ہو۔ آپ دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت آپ کو اس وقت میدان عمل میں نظر نہیں آئے گی فلسطین کے لیے۔ تحریک لبیک پاکستان وہ واحد جماعت ہے جو ہر جگہ فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، فلسطین کے حق میں بات کر رہی ہے، اسرائیلی جتنی پروڈکٹ ہے اس کے بائیکاٹ کے لیے کر رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سٹی کورٹ، ہائی کورٹ، ملیر کورٹ، تحریک لبیک کا جو وکلا کا جو ایک ونگ ہے، انہوں نے ایک اپلیکیشن دی اور الحمدللہ تینوں عدالتوں سے جتنے بھی کیفیٹیریا ہیں کورٹ کے اندر، اس میں اسرائیلی جتنی پروڈکٹ ہے اس کا بائیکاٹ ہو گیا۔ بہت اچھی بات۔ تو تحریک لبیک پاکستان ہر جگہ عالم اسلام کے لیے بھی آواز اٹھا رہی ہے، پاکستان کے ایشوز پہ بھی بات کر رہی ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان نے 2024 میں بہت اچھے ووٹ لیے، بدقسمتی سے جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے ووٹوں کو کاٹا گیا، ناانصافی کی گئی، مگر یہ کب تک ہوگا؟ آخری آپشن میری نظر میں، یا آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، آخری آپشن تحریک لبیک پاکستان ہی ہے۔ اور انشاءاللہ جس دن تحریک لبیک پاکستان اقتدار میں آئے گی، آپ دیکھیں گے کہ دین کی بات ہوگی۔ جب دین، ہمارا منشور ہے کہ دین کو تخت پہ لانا ہے، جب دین تخت پہ آ جائے گا تو ہر ذی شعور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب دین تخت پہ ہوگا تو دین کسی کے خلاف کوئی آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہر کسی کے رائٹس ہوتے ہیں، دین ہر کسی کے رائٹس دیے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد، اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ اب یہ الیکشن ہو گئے، یہ سلیکشن آپ سمجھ لیں، الیکشن کے بعد سلیکشن ہو گئے، جن کو بٹھانا تھا انہوں نے بٹھا دیا اور حکومت بن گئی ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ اس حکومت بننے کے بھی کافی 2 منتھ تو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا ہوا ہے؟ مہنگائی، آپ کا پیٹرول کے 3 بار ریٹ آپ کے انکریز ہو چکے ہیں، الیکٹرک میں ہو چکے ہیں، گیس کے ہو چکے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ 3 منتھس میں پاکستان کی ترقی کے لیے کون سا کام ہوا؟ کوئی نہیں۔ عوام کی خوشحالی کے لیے کون سا کام ہوا؟ اور آپ یہ بتائیں کہ اس 3 منتھس میں صرف IMF سے پیسے لینے، ان سے ڈیل کرنی، یہی چیز چل رہی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اور اس میں آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ جب وزیر اعظم عمران خان تھے، ان کی گورنمنٹ ہٹائی گئی، اس وقت سے لے کے آج تک صرف اور صرف آپس کی لڑائیاں ہی چل رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تحریک انصاف اپنے جو ہے طریقے سے لڑ رہی ہے، حکومت ان کے لیے لڑ رہی ہے، کوئی ملک کا نہیں سوچ رہا۔ بالکل ایسا ہی۔ آپ نے خان صاحب کی کتنی تقاریر سنی جب وہ باہر تھے، انہوں نے جو ہے بس وہ ایک ایشو لے کے کہ میری گورنمنٹ ہٹا دی گئی، مجھے نکال دیا گیا، میرے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک فیملی کے 10 ممبر ہیں، اگر ایک گھر میں رہتے ہیں تو نااتفاقی تو وہاں بھی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ طلب کلامی وہاں بھی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپس میں لڑ پڑے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ جو K21 نیوز چینل میں ہیں، اب اگر آپ کے آنر سے کوئی طلب کلامی ہو جائے یا ناراضگی ہو جائے، اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنا یہ مائک لے کے باہر چوراہیوں پہ کھڑے ہو جائیں کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا یہ کیا۔ بالکل صحیح۔ ہوگا یہ کہ آپ اگر سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے تو آپ ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے کہ کیا ایسا ایشو ہے، کیا ایسا مسئلہ ہوا، میرے سے کیا ایسی غلطی ہوئی، وہ آپ کے کچھ ایشوز بتائیں گے، آپ ان کے کچھ ایشوز بتائیں گے، اور بیٹھ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو خان صاحب ایک سائفر لے کے جو ہے وہ روڈ پہ آ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے وزیر خزانہ کو بھیجا، میں نے اسد عمر کو بھیجا، میں نے فلاں کو بھیجا، میں نے فلاں کو بھیجا۔ آپ کو کسی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بالکل صحیح۔ آپ اپنی سیٹ سے اٹھتے، آپ ڈائریکٹ چلے جاتے، بالکل صحیح، جا کے آپ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے، آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ایشوز ہیں، کس مسئلے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، وہ آپ کو کچھ اپنی ناراضگی بتاتے، کچھ ایسے ایشوز ہوتے وہ بتاتے، آپ اپنے بتاتے، آپ کا معاملہ ٹیبل پہ حل ہو جاتا۔ بہت بالکل ایسا ہی۔ جب آپ نے یہ معاملہ چوراہوں پہ اور روڈوں پہ لائے تو پھر کیا ہوا یہ کہ آپ اپنے ایشوز کی بات کر رہے تھے، وہ اپنے کی کر رہے تھے، اور ہوا یہ کہ پاکستان کی حالات جو ہے وہ بس سے بدتر ہوتے گئے، کسی کی بھی نظر پاکستان کے حالات پہ نہیں تھی۔
آپ دن میں 2 جلسے کرتے تھے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے تھے، لوگوں کو جمع کر رہے تھے، اور وہ آپ کے اگینسٹ آ رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے جلسوں میں آرمی چیف کا نام لیا، فوج کو بدنام کیا، فوج کا نام لیا. دیکھیں ایک چیز تو یہ ماننی پڑے گی نا کہ پاکستان کوئی عام کنٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان وہ کنٹری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہماری آنکھ میں کوئی ایک ڈسٹ آ جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح پاکستان وہ کنٹری ہے جو پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے نیبرز ہیں وہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے. ٹھیک ہے، اگر ہماری فوج سرحدوں پہ اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائے اور جان دینے کا جذبہ نہ ہو، شہادت کا جذبہ نہ ہو، تو ہمارا جو حال ہے وہ فلسطین سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کی افواج پاکستان کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی فوج عطا کی. ٹھیک ہے، ہر کسی ادارے میں ہوتے ہیں اچھے برے سب ہوتے ہیں، مگر آپ کسی چند لوگوں کی خاطر جو ہے پورے ادارے کو بدنام نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کہیں بھی کوئی ایشو ہو، کوئی بھی ایسی بات ہو، تو ہر بات کا حل جو ہے وہ ٹیبل ٹاک ہوتا ہے. آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے جو مسئلہ حل کر سکتے ہیں وہ آپ لڑائی سے حل نہیں کر سکتے. جب آپ ٹیبل پہ مسئلہ حل کریں گے تو وہ آپ کے کمرے کے اندر ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. جب آپ یہ بات باہر لے کے جائیں گے تو پوری دنیا میں، اس وقت آپ پوری دنیا میں دیکھیں پاکستان کی کتنی بدنامی ہو گئی ہے. انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ افواج پاکستان کے اگینسٹ جو ہے باتیں کر رہی. یہ ساری ایک پری پلاننگ ہے. بالکل. اگر افواج پاکستان کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں، کچھ ہمارے نادان یہاں دوست ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو انٹرنیشنل میڈیا ہمارے حق میں بول رہی. انٹرنیشنل میڈیا ہمارے حق میں نہیں بول رہی، وہ اپنے مقصد کے لیے جو ہے ہمیں کمزور کر رہی ہے، استعمال کر رہی ہے. جب ہم اور افواج پاکستان میں گیپ آ جائے گا، ہماری کمزوری ہو جائے گی، تو وہ پھر اپنے ناجائز اور غلط مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اوپر کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے. خان صاحب کو ابھی بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں ملک کے مفاد کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں، تو آپ آگے بڑھیں، آپ آ جائیں، آپ اسمبلی میں بیٹھ جائیں. لیکن اب یہ تو خیر ان کے اگر ترجمان ہوتے تو زیادہ اس کے اوپر ان سے وہ سوال کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ جو طرز سیاست ہے اس میں نہ کوئی تبدیلی آئی، نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے. میں اکثر ان کے لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیوں ابھی تک تبدیلی نہیں آ رہی، اپنی سیاست کو کیوں ابھی تک جو ہے وہ صحیح سمت پہ نہیں لا سکے ہیں، یا وہ جو فیصلے لینے چاہیے کم از کم اس سے پتہ چلے کہ ابھی آپ کو اگر موقع ملا پختونخوا کے اندر کہ آپ کسی صحیح بندے کو آپ رکھیں، آپ اٹھا کے ایسے لوگوں کو اٹھا کر اتنی اہم ذمہ داریاں دیتے ہیں کہ لوگ دانتوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں. عالمی ذرائع ابلاغ آپ کو سوال کر رہا ہے کہ آپ کو پوری اپنی پارٹی میں ایک ایسا شخص ملا جس کو آپ نے دیا جو خود کیسز کے اندر ہے اور جس کا ریکارڈ میں اس کے بارے میں کیا کہوں، تو چیف منسٹر ہیں. تو جناب یہ جب فیصلے ہوں گے یہی پنجاب کے اندر ہوا، نہ ماضی میں کچھ سیکھا نہ اب سیکھا، تو سمجھ یہ آ رہا ہے کہ نہ وہ سیکھنے کے لیے پہلے کبھی آمادہ تھے نہ اور اب تیار ہوں گے کبھی. تو بہرحال یہ صورتحال کا تم کو سامنے رہے گا. میں آپ کی جماعت کی طرف آتا ہوں. ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں پاکستان میں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اس کی طرف جائیں گے، اور وہ ان کے اوپر ایک لیبل بھی لگایا جاتا ہے شدت پسندی کا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اگر کوئی قانون اگر بن گیا اس کو نافذ کرنے کے لیے بزور بازو اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اس خیال کو کیسے زائل کیا جائے، ایک سوال یہ. پھر دوسرا سوال یہ کہ وہ کون سی ایسی معاشی پالیسیز ہوں گی جن کو لائیں گے، جن کے ذریعے یہ سارا سلسلہ ٹھیک ہوگا. پھر عالمی جتنے بھی ممالک ہیں، خطے میں اور دیگر ممالک ہیں، ان کے ساتھ روابط کو کیسے بحال کیا جائے گا. یہ بڑے مشکل کام ہے پاکستان جیسے ملک میں. اور پھر دیگر جو معاملات ہیں اس کے اوپر لائے عمل کیا ہوگا، اس کا کچھ ایک ایسا نقشہ تو یہاں پہ دیں، کوئی ایسی بات بتائے جس کو لوگ سمجھے کہ ہاں یار یہ واقعتاً ایسا کرنے کے لیے پر امید ہیں یا کر سکیں گے. کیسے اس کا جواب دیں گے، ذرا فرمائیے. دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ جو دینی جماعتوں کے اوپر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے، تحریک لبیک پاکستان کوئی دہشت گرد جماعت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ وہ جبراً زور لگا کے کوئی ایسی قانون بنانا چاہتی ہے. ہم تو دین کی بات کرتے ہیں نا. دیکھیں ہم اگر کسی ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ناموس رسالت کا، ٹھیک ہے، یا قادیانیوں کے جو نرم گوشہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آتے ہیں،
یا کوئی دین کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو اب یہ جو فرانس والا مسئلہ ہوا تھا اس پہ بھی ہم ایک دینی ایشو تھا اس پہ بات کی. ناموس رسالت کا اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی آئے کوئی چینجنگ ہوئی تو اس پہ بھی ایک کہ اس سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں نا. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اہل ایمان ہیں تو اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس کے اوپر اگر کوئی بات ایسی کریں یا کوئی ایسا قانون لائیں تو وہ تو برداشت نہیں ہے نا. تو ہم نے اس کے اوپر ہی بات کی نہ. اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے کوئی اپنی ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی 2018 میں ہوئی 2024 میں ہوئی, آپ بتائیں ہم نے ایک گلاس تک توڑا یا ہم نے کوئی قانون ہاتھ میں لیا یا ہم نے کوئی ایسا احتجاج کیا جس کی وجہ سے کوئی ملک کا نقصان ہوا؟ نہیں. ہم پرامن لوگ ہیں, امن کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں ملنا چاہیے اور جو دین کی جو باتیں ہیں جو دین کے جو ایشوز ہیں اس کو آپ نہ چھیڑیں. جو ایک قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو کلام پاک میں فرمایا ہے جو دیا ہے اس قانون کے مطابق چلیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہماری معاشی جو حالات ہیں وہ کیسے چینج ہوں گے. ہمارا پورا ملک جو ہے سود پہ اس وقت آ چکا ہے. ہماری اسمبلیوں میں سود کے لیے قانون پاس کیے جاتے ہیں, سود کی شرح کو بڑھا دیا گیا, سود پہ یہ کر دیا گیا. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچوں کا جو اسکول کا فی واؤچر ہے نا وہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں اگر 4,000 روپے فی ہے تو آفٹر ڈیو ڈیٹ جو ہے 200 روپے اس پہ چارج. تو یہ ایک سود ہے. کیا الیکٹرک کا بل ہے اس کے آپ دیکھ لیں آفٹر ڈیو ڈیٹ ایک جو ہے آپ کو 1,000-1,500 دینے وہ سود ہے. تو ہمارا پورا سسٹم سود پہ چل رہا ہے. اور سود جو وہ چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ سود کا لین دین کرنے والا مجھ سے اعلان جنگ ہے. جب آپ رب سے اعلان جنگ کریں گے تو پھر آپ ترقی یافتہ ملکوں میں کیسے شامل ہوں گے, خوشحالی کیسے لے کے ممکن ہی نہیں ہے. آپ جب دین کے لے کے آئیں گے نا, جب اسلامی شریعت لے کے آئیں گے, شریعت محمدی نافذ کریں گے, جب آپ سود کا نظام کفری نظام ختم کریں گے تو آپ کو ترقی بھی ملے گی, آپ خوشحالی بھی ہوں گے. جیسے ابھی لوگ مثال دیتے ہیں ہمارے پڑوس افغانستان کی کہ وہ کہاں سے کہاں نکل رہا ہے. اسلامی ایک نظام دیا ہے نا. تو تحریک لبیک پاکستان جب اقتدار میں آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شریعت کے مطابق چلے گی, اور جب شریعت کے مطابق چلے گی سودی نظام ختم کرے گی. تو ہمارے ملک میں کیا ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے رب نے نہیں دی؟ ہر چیز ہے. ہمارے پاس اچھے حکمران نہیں آئے, اچھے لیڈر نہیں آئے جو ہمارے ملک کے لیے کام کریں. انہوں نے صرف اپنے لیے ہی کام کیا, اپنی نسلوں کے لیے کام کیا, اپنی دولتیں بنائیں. کسی نے دبئی میں, کسی نے لندن میں, کسی نے کہاں, کسی نے کہاں. ملک کے لیے کسی نے کام نہیں کیا. ورنہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں ہر چیز ہمیں رب نے ادا کی ہے. ہمارے ملک میں گیس بھی ہے, ہمارے ملک میں پیٹرول بھی ہے, ہمارے ملک میں کوئلہ بھی ہے, ہمارے ملک میں آپ جو ہے وہ دیکھیں ماربل بھی ہے, پتھر بھی, ہر چیز ہے. ہمارے پاس سمندر بھی ہے. ہمارا ویدر آپ دیکھیں دنیا سے سب سے الگ ویدر, ہر چیز ہے. تو جب آپ ایمانداری سے کام کریں گے, ایماندار لوگ آئیں گے تو ملک کی ترقی بھی ہوگی. اور جب آپ کی ملک کی ترقی ہوگی نا, دیکھیں ہمارے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں اس سب سے رابطے ہمارے اچھے ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ ابھی تو ہمارے اوپر کوئی بھروسہ ہی نہیں کر رہا نا. بات یہ ہے کہ جب آپ میرے سے 10 بار چیٹ کر چکے ہوں گے تو 11 بار میں آپ پہ بھروسہ نہیں کروں گا, یا میں آپ سے اگر 10 بار چیٹ کروں گا تو 11ویں دفعہ آپ مجھ پہ بھروسہ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یار یہ تو اس کی عادت ہے, یہ تو یہ کرنا ہے, اس کی فطرت ہے, یہ بدل نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ کون ہمارے اوپر بھروسہ کرے گا. بالکل, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اس وقت ہمیں اپنی حالت زار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور جس قسم کا معاشی نظام رائج ہے اگر اس کی اصلاح نہیں کی گئی, اور جیسے میں کچھ دیر پہلے بھی اس کا عرض کر رہا تھا, تذکرہ کیا میں نے کہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہیں, اور اگر یہ اصلاحات نہیں لے کر آئی گئیں تو پھر نتیجہ اس سے زیادہ بھیانک نکلے گا. اور افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کسی کی جانب سے بھی نہیں کیا جا رہا, اور ایسا نہیں محسوس ہو رہا کہ واقعتاً حالات کو ٹھیک کرنے میں سنجیدہ ہیں. اس سیاسی جماعتوں کی جو ٹکراؤ ہے, بیانات ہے, بڑی عجیب بات ہے کہ حکومت بھی لامحالہ تشکیل پا ہی گئی, معاملات شروع ہو جانے چاہیے تھے, بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا,
لیکن یہ جو سیاسی ٹکراؤ ہے، سیاسی جماعتوں کے اندرونی اختلافات ہیں، اس کی بڑی بھاری قیمت ایک عام پاکستانی اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ چکا رہی ہے، اور یہ ان کے لیے بھی آخری، سب کے لیے آخری موقع ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے، اداروں کے لیے، سب کے لیے آخری موقع ہے جس کی بار بار نشاندہی کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، آگے ان کی جماعت سے مزید جو سوالات لوگ پوچھتے ہیں ان سے ضرور لقمان صاحب سے کریں گے۔ ایک بریک یہاں پر لینی ہے، بریک کے بعد سلسلے کو جاری رکھیں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جناب لقمان قادری صاحب تشریف فرمائیں، اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی تحریک لبیک پاکستان سے آپ کی وابستگی ہے سیاسی، اور اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ کل جو نظام رائج ہے پورے ملک میں، اس میں کیسے ہی اپنا حصہ ڈالیں گے اور کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ سب میں زیادہ ضروری ہے اور لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں سے، جیسے میں نے ابھی نشاندہی کی، مکمل طور پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے، بشمول اس سیاسی جماعت کے جو یہ دعوے دار ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ ہماری فالوئنگ ہے، کیونکہ جو بری طرح سے لوگوں کا یہاں پہ امیدوں کو توڑا گیا، جو ان کی امیدیں تھیں کہ یہ تبدیلی کوئی واقعتاً لے کر آئیں گے یا جو کچھ ہوگا، اس کا اتنا بھیانک انجام تھا کہ اب لوگ شاید تیار نہیں ہیں کہ مزید کسی نئی سیاسی جماعت کے ساتھ جو وہ کر سکے۔ اور پھر سیاسی جماعتوں کے اندر جو رائج نظام ہے، وہ ایک بہت، آپ سمجھ لیں کہ پیچیدہ معاملہ ہے، اس کے اوپر تو گفتگو کرنا، اصلاح کرنے کے لیے خود بھی تیار نہیں ہے۔ جس طرح کی جمہوریت ان کے اندر رائج ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو یقیناً اس سے نتیجہ خاص کرنا مشکل نہیں ہے کہ یہ اگر وفاق میں آئیں گے یا حکومتوں میں آئیں گے تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، جو کہ ہمارے سامنے ہے۔ آسان اس کو کیجئے کہ آپ کی جماعت کیا طرز عمل ہے اس کا، جمہوریت کے حوالے سے کیا سوچ رکھتی ہے، اور پھر یہ کہ جو سیاسی قائدین ہیں، سیاسی رہنما، ان کا انتخاب کس بنیاد کے اوپر کیا جا رہا ہے، کیونکہ عموماً پاکستان میں تو جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے تعلقات ہیں، اداروں کے ساتھ معاملات صحیح ہیں، وہی عموماً آتا ہے جماعت میں اپنی اوپر، اور پھر اسی کو جو ہے وہ نوازا جاتا ہے۔ یہاں کیا صورتحال ہے، فرمائیے۔ ہماری جو جماعت ہے اس میں جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں یا جو ہماری جماعت کے ساتھ جو الیکشن میں جن کو ٹکٹ دیا جاتا ہے یا جن کو اوپر لایا جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہم اس کو یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان دولت یا اس کی ہوس میں نہیں ہے، نہ تحریک لبیک پاکستان اقتدار بھی اس لیے نہیں چاہتی کہ وہ پاور میں آ جائے یا دولت بنانی ہے یا پاور کا ہوس ہو۔ تو ہم جو ہیں الحمدللہ بالکل ایک جو اس طریقے سے جو ہے ان کو آگے لایا جاتا ہے جو مخلص ہو، محب وطن ہو، جو ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے کام کرنا چاہتا ہو، جو ایمانداری سے کرنا چاہتا ہو۔ تو تحریک لبیک پاکستان کوئی اس طرح سے نہیں ہے جو باقی سیاسی جماعتوں میں جس طرح سے اوپر لایا جاتا ہے کہ آپ اتنے ٹکٹ کے پیسے دیں تو آپ کو یہ ملے گا یا یہ ملے گا۔ نہیں، الحمدللہ مجھے بھی جو ٹکٹ ملا تھا، میں نے NA-236 سے جو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، تو ہم نے 1 روپیہ بھی جو ہے نہیں، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کم سے کم بجٹ میں تحریک لبیک جو ہے وہ کرتی ہے۔ اور تحریک لبیک کا ایک ایک کارکن جو بھی اس وقت کہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ پینا فلیکس لگانا ہے یا کہیں احتجاج کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا، وہ سب اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ دن میں کام کرتے ہیں، شام میں اپنی جو ہے وہ آفس سے، اپنی دکانوں سے، اپنے کارخانوں سے وہ آف کر کے آتے ہیں اور تحریک کے لیے، ملک کے، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں اس کی اصلاح، جیسے آپ نے کہا، وہ کرنا تو مشکل ہے، کیونکہ ان کے اوپر بھروسہ کیا، وہ تو اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ یہ دیکھ لیں اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی، MQM، یہ سب ایک ہی جو ہے اتحاد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
تحریک اپنے پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ چانس ملا تھا, انہوں نے بھی یہ حکومت بنائی, مگر کسی نے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. آپ تحریک جو ہے اپنے پی ٹی آئی جو ہے تحریک اپنے پاکستان تحریک انصاف, آپ اس کے دور میں دیکھیں تو وہی بات ہے کہ نہ ایک ڈیم بنا, نہ ایک یونیورسٹی بنی, نہ ایک ہاسپٹل بنا. آپ یہ اپنا جو ہے بس وہ شوکت خانم بھیانک تجربہ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. اس وقت بھی کے پی کی جو گورنمنٹ ان کے پاس ہے, پہلے بھی جب ان کو حکومت سے ہٹایا گیا تھا تو ان کے پاس پنجاب گورنمنٹ تھی, کے پی کے تھی, ان کے پاس 155 امیدوار تھے قومی اسمبلی کے, مگر انہوں نے فائٹ کرنا مناسب سمجھا ملک کے مفاد کے لیے. اس وقت تک جتنی بھی سیاسی جماعتیں, کسی نے ملک کے مفاد کے لیے ابھی بھی کوئی کام نہیں کر رہی, نہ عوام کے لیے کر رہی. تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان کے پاس نہ ایک سیاسی عہدہ ہے, نہ اس کے پاس کوئی بجٹ ہے, نہ اس کا کوئی جو ہے کونسلر ہے, نہ اس کے چیئرمین ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی وہ ہر جگہ موجود رہ رہی ہے, کیونکہ ملک کے لیے, عوام کے لیے. جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, تو جب ہمارے پاس اقتدار آ جائے گا, ہمیں چانس دیا جائے گا, تو ہم کیوں نہیں کریں گے کام. اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں کہ اب جو آپشن ہے نا وہ تحریک لبیک پاکستان ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ جماعتوں کے اندر ایک جماعت سیاسی اور مذہبی جماعت ہے, جماعت اسلامی, اس کے اندر ہم نے ایک نظام یہ دیکھا ہے. میں اس کی مثال اس لیے دیتا ہوں کیونکہ پاکستان میں اور جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں کلچر نہیں ہے کہ پارٹی ورکر کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ ووٹ دے کر اپنا امیر جو منتخب کر سکے. یہاں پر کیا ایسی کوئی ہمیں مثال ملے گی آنے والے وقت میں کہ جب پارٹی کا ورکر یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پارٹی کے اندر کون سا لیڈر ہونا چاہیے اور امیر ہمارا کون ہونا چاہیے؟ کیا اس قسم کا نظام ہوگا آنے والے وقت میں؟ یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی مثال ملے گی؟ کیا اس کے بارے میں رائے, کیا آپ کی شورا سوچتی ہے, کیا اس طرح کی کوئی پریکٹس ہے؟ ابھی تک تو کیونکہ سامنے نہیں آئی, لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر اگر نہیں ہوگا یہ سلسلہ تو پھر ان کا حال ویسے ہی ہوگا جیسے ایک جماعت تحریک انصاف ہے, دوسری اور جو جماعتیں اس وقت حکومت کے اندر ہے تقریباً ختم ہو چکی ہیں. تو یہ اس کے بارے میں ذرا بتائیں. بالکل انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. دیکھیں جماعت اسلامی 70 سالوں سے سیاسی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے, سیاست کر رہی ہے. تحریک لبیک پاکستان 2018 سے لے کے آپ 2024 آپ یہ دیکھیں 6-7 سال ہوئے ہیں اس کو. اور امیر المجاہدین کی جو ہے وہ وفات کے بعد جو ہے ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو جو ہے تحریک کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تحریک لبیک پاکستان میں بھی یہ چیز دیکھیں گے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی من پسند لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے, نہیں. ابھی بھی جو ہمارے جو امیر محترم ہے علامہ سعد حسین رضوی, وہ ان لوگوں کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں, اوپر لاتے ہیں, جو جن کو دیکھتے ہیں جو قابل ہیں, جو تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں, ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, ملک کے مفاد کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ میرے من پسند جیسے دوسری سیاسی جماعتوں میں کہ یہ میری زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں چمچا گیری کر رہے ہیں تو ان کو اوپر بیٹھا ہے. ایسا نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان سب سے الگ ہے. اور آنے والے وقتوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی اس طرح سے ہوا تو وہ کارکن جس کو ووٹ دیں گے, جس کو چنیں گے, وہی جو ہے امیر بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ فرمائیے کہ جو عام انتخابات میں جو کچھ ہوا, اب ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج کا راستہ انہوں نے اختیار کیا, قانونی راستہ کچھ نے اختیار کرنے کی کوشش کی, اور 2018 کے بعد یہ دوسرا موقع ایسا تھا کہ جس کے اندر یہ دیکھنے میں آیا کہ پارٹی کے ساتھ یا جو کامیاب امیدوار تھے ان کو کامیابی نہیں مل سکی. وجوہات کا میرے خیال میں لوگوں کو علم ہے, اس کی نشاندہی یہاں پہ دوبارہ کرنا مناسب نہیں ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا کہ آگے آنے والے وقت میں اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ اب کیا فیصلہ کیا پارٹی نے, کیا اس کے بارے میں حکمت عملی بنائی ہے, وہ ذرا بتائیے. ہماری دیکھیں حکمت عملی تو پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے, اور اب اور ہم زیادہ اچھی کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ووٹ تو ہمیں عوام دیتی ہے, ٹھیک ہے, ووٹ تو اس بار بھی عوام نے ہمیں دیا. ٹھیک ہے. اسلام کے نام پہ دیا, دین کے نام پہ دیا, پاکستان کی خوشحالی کے لیے دیا, مگر جو ہمارا ووٹ کاٹا گیا, ہمارے جو ہے وہ رزلٹ چینج کر دیے گئے. اب اس کے لیے جو ہے ہم نے جو ہے وہ جو طاقتور حلقے ہیں,
طاقتور لوگ ہیں ان سے یہی کہا کہ آپ اتنی بھی ناانصافی نہ کریں. اب ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ ہم دیکھیں فائٹ تو نہیں کر رہے ہیں نا. ہم اس وقت اگر ہم لڑتے ہیں، روڈوں پہ آتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو اور ملک کا نقصان ہی ہوگا. اس وقت ویسے ہی عوام پریشان ہے، دکھی ہے، ہم اس کو اور دکھی کر دیں گے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ ہماری جو ریکویسٹ ہے، ہماری جو باتیں ہیں، ہم اوپر تک پہنچا رہے ہیں. دیکھیں کب تک ہوگا ہمارے ساتھ، یہ کب تک ہوگا؟ 2018 میں کر لیا، 2024 میں کر لیا، اب آنے والے الیکشن میں آپشن کوئی اور نہیں ہے. دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہیں سمجھوتا ملک کی خاطر نہیں کر رہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کہیں کہ آپ اپنے مفاد کے لیے بات کریں، تو ہم اپنے مفاد کی بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں ملک کے لیے بات کریں، آپ عوام کے لیے بات کریں. اور ہم اقتدار میں آنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے. تحریک لبیک پاکستان کو اقتدار کی ہوس نہیں ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا نا، ہمیں کوئی پاور کی لالچ نہیں ہے. ہمارے پاس پاور الحمدللہ بہت ہے. ہم ایک کول ہمارے امیر محترم دیں گے تو لاکھوں لاکھ لوگ جو ہیں ابھی جمع ہو جائیں گے، روڈوں پہ آپ کو نظر آئیں گے. ہمیں پاور کی ضرورت نہیں ہے، پاور بہت ہے. ہمیں اقتدار کی لالچ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پیسہ بنانا ہے. ہمارے جو ہیں جتنے بھی قائدین ہیں، آپ دیکھیں سادگی پسند ہیں. امیر محترم آپ اگر آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کراؤں گا. آپ دیکھیں گے وہ زمین پہ بیٹھ کے سادے سی جو ہے وہ کھاتے ہیں، یعنی کہ ویجیٹیبل ہے. یہ ہمارے اندر وہ نہیں ہے چیز کہ ہمیں جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ دسترخوان لگیں اور 50 ڈشز ہوں. ایسا نہیں ہے. ہم صرف باتیں نہیں کر رہے، عملاً بھی ہمارے جو قائدین ہیں وہ دکھاتے ہیں، عملاً ہیں ایسے. تو ہم نے جو ہے صرف یہ راستہ ابھی لیا ہے، اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم اپنی بات اوپر تک پہنچا رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں. دیکھیں فائٹ سے ملک کے حالات اور ہوں گے، اور ہم الزام تراشی کریں، اپنے اداروں کے اوپر باتیں کریں تو ملک اور کمزور ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ مزید کسی سیاسی ٹکراؤ کی طرف جائیں. اور دوسری طرف یہ کہ سیاسی جماعتوں کی جہاں تک بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ وہ وقت بہت پہلے ہم گزار چکے ہیں کہ جب ہمیں یہ چیزیں ٹھیک کر لینے کی ضرورت تھی. اور ابھی بھی اگر ملک کو اور اس کے مفادات کو ملحوظ خاطر میں نہیں رکھا گیا تو نتائج اس سے زیادہ بھیانک ہوں گے. کیونکہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وقت بہت ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ ختم کرتا چلا جا رہا ہے. بہت ساری سیاسی جماعتیں اب جو کہ بڑی مشکل سے اس طرح اقتدار کا ان کو جو ہے وہ موقع ملا ہے یا اس میں پاور میں آئی ہیں، یہ شاید ان کے لیے بھی اب آخری ہی موقع ہو سب کے لیے. بہرحال میں بڑا شکر گزار ہوں جناب لقمان قادری صاحب کا کوئی تشریف لائے. اپنی نہ صرف پارٹی کی انہوں نے یہاں پہ ترجمانی کی، بلکہ بڑے اہم معاملات پر گفتگو کی اور بڑے اہم سوالوں کے بھی جوابات دیے، جو کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب جو کوئی اور نئی جماعت ہے وہ کیا ایجنڈا لے کر آنا چاہتی ہے اور واقعتاً عوامی مسائل کو کیسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اسی بات کے ساتھ ہمیں جو ہے آپ سے اجازت لینی ہوگی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو آپ اجازت دیں.